چند دن پہلے تک شاید بہت کم لوگ اس نام کو جانتے تھے، لیکن پھر اچانک ایک دھرنا پردرشن شروع ہوا، یعنی کہ احتجاج شروع ہوا، اور اسی احتجاج کے دوران ایک آواز بار بار لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ نام ہے نیہا بورا۔ جو بھی ان کی آواز سنتا ہے کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے ویڈیوز تیزی سے پھیلنے لگی۔ کسی نے کہا یہ لڑکی بہت بہترین اور بہت صاف بولتی ہے، کسی نے کہا اس کی بات میں وزن ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا، آخر یہ نیہا بورا ہے کون؟ یہی سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اس لیے آج ہم ان کی پوری کہانی کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی مشکل لفظ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف وہ بات جو ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے۔ نیہا بورا کا تعلق اتراکھنڈ سے بتایا جاتا ہے۔ ان کا بچپن وہیں گزرا، لیکن آگے کی پڑھائی کے لیے انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ دہلی آ کر انہوں نے صرف ڈگریاں ہی حاصل نہیں کی، بلکہ یہاں کے ماحول کو بھی اچھے طریقے سے نزدیک سے دیکھا۔ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے انہوں نے طلبہ کے مسائل کو، تعلیم کے نظام اور نوجوانوں کے مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دہلی آ کر انہوں نے صرف ڈگریاں ہی حاصل نہیں کی، بلکہ یہاں کے ماحول کو بھی قریب سے دیکھا۔ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے انہوں نے طلبہ کے مسائل، تعلیم کے نظام اور نوجوانوں کے مشکلات کو سمجھنے کی کوشش۔ انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے BA کیا، اس کے بعد امبیڈکر یونیورسٹی سے MA مکمل کیا، اور پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں PhD کے لیے تعلیم شروع کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ان کی آوازوں میں بار بار تعلیم، امتحانات، نوجوانوں کے مستقبل اور انصاف جیسے بات سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ان سے اپنے آپ کو خود جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ لیکن نیہا بورا صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہے، وہ مختلف عوامی مسائل پر بھی اپنی رائے دیتی رہتی ہے۔ جب بھی تعلیم، امتحانات یا نوجوانوں سے جڑا کوئی بھی معاملہ سامنے آیا، انہوں نے اس پر کھل کر اپنی رائے رکھی اور اپنی بات کی۔ پھر آ گیا جنتر منتر کا احتجاج جو ابھی چل رہا ہے۔ ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے، اچھے خاصے بولنے والے بھی وہاں پر موجود، لیکن ان سب کے درمیان نیہا بورا کی جو آواز تھی ایک الگ ہی پہچان بنائی، نوجوانوں کے دلوں میں ایک الگ چھاپ ڈال دی۔ وہ چیخ کر نہیں بولتی تھی بلکہ دلیل کے ساتھ بولتی تھی۔ وہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ ایسے زبان بولتی تھی جو عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی آوازوں کی چھوٹی چھوٹی کلپس لاکھوں لوگوں تک پہنچے، اور جن لوگوں نے پہلے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا وہ بھی ان کے بارے میں جاننے لگے۔ لیکن یہاں ایک بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کسی بھی شخص کو صرف ایک آواز یا ایک ویڈیو سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کے خیالات سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی، لیکن کسی بھی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات خود سنی جائے، اس کے کام کو دیکھا جائے اور پھر اپنی رائے بنائی جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج نیہا بورا کے بارے میں لوگوں کی رائے الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ انہیں نوجوانوں کی مضبوط آواز مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کے خیالات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات سچ، شاید ہی کوئی انکار کرے کہ انہوں نے بہت کم وقت میں لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ لیکن یہ تو صرف ان کی ایک چھوٹی سی اور مختصر سی کہانی ہے۔ اصل سوال ابھی بھی باقی ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک عام اسٹوڈنٹ ملک بھر میں اپنی پہچان بنائی؟ ان کی زندگی میں وہ کون سی واقعات آئے جنہوں نے ان کے سوچ کو بدل دیا، اور وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آج بھی ان کے نام پر بحث ہوتی ہے؟ یہ حصہ شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے، لیکن اس کے بارے میں اگلے حصے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔